جی السلام علیکم دوستو، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب انسان ایک جمود میں آ جاتا ہے اور کچھ موو نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ کیا کرے کہ وہ جمود ٹوٹے. تو کچھ اسی طرح کی سچویشن ہمارے پیارے پاکستان میں بھی ہے، اور پھر پرٹیکولرلی جو ہمارے دوست ہیں جو خان صاحب سے اور پاکستان سے والہانہ محبت رکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ آخر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، یہ چینج کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیوں جمود ہے. اور تو اور یعنی خان صاحب سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا، ان کی صحت کا بھی کچھ علم نہیں ہے، اور پوری دنیا جیسے کہ خیال ہی نہیں کر رہی، اور جو حکمران ہیں ان کی پوری دنیا میں اس وقت جے جے کار ہو رہی ہے. تو نہ تو باہر کے کچھ ایسے حالات ہیں کہ ان سے کچھ تبدیلی نظر آئے، اور نہ ہی کوئی اندر کے ایسے حالات ہیں. تو پھر اب یہ کیسے سارا سلسلہ چلے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے بات یاد رکھیں کہ اللہ کا قرآن میں فرمانا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے کبھی ناامید نہ ہو. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ایون کیا کیا جائے اور کیا ہو، تو اس سے پہلے ذرا اسٹریٹجیکلی دیکھنا ہوگا کہ عمران خان نے ہمیں کیا بتایا اور کیا ہم اس کی بتائی ہوئی بات پہ کچھ عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں. اگر ہمیں واقعی عمران خان سے محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ذرا اینالائز کریں کہ ٹھیک ہے، عمران خان تو بیچارہ اپنی جگہ پہ بہت کچھ کر گیا اور وہ ایک ہسٹورک فگر ہے، اگر وہ کچھ اور نہ بھی کرے تو وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم عمران خان سے پوری طرح فائدہ اٹھا سکے، اور ہم کیسے پاکستان اور عمران خان کی اور اپنی ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے میں یہ ذرا غور و فکر کر رہا تھا، تو میرے ذہن میں یہ چند معروضات آئیں جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے ہمیں کس ڈائریکشن پہ لگایا. دیکھیں، بہت سارے لیڈر ہوتے ہیں دنیا میں، کچھ ہوتے ہیں جو ایکسیکیوشنل لیڈر ہوتے ہیں کہ ان کا کام صرف ایکسیکیوشن ہے. تو آپ ان میں آف کورس فیلڈ مارشل صاحب کو لے سکتے ہیں، وہ بڑے ایکسیکیوشنل ٹائپ لیڈر ہیں. پھر کچھ ہوتے ہیں جو ہارٹ پرووکنگ لیڈر ہوتے ہیں. ان میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پھر بکس لکھتے ہیں، ان کی غور و فکر ہوتی ہے، اور وہ پوری قوم کی فکر ہوتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں اور فیوچر کا سوچتے ہیں. اور ایسے لیڈر آف کورس کم آتے ہیں. اور پھر آخری جو میرے ذہن میں ایک اور کیٹیگری ہے، وہ ہے اسپرچل لیڈر، جن کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ رزلٹ کیا ہوں گے. وہ آپ کی اسپرچل بالیدگی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، اور آپ کی بگر بینگ سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک کنیکٹیوٹی کروانا چاہتے ہیں. تو ایکسیکیوشنل لیڈرشپ ہوتی ہے نا، ان کے ذہن میں کبھی بھی تنظیم سازی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی. یہ جو تھاٹ پرووکنگ لیڈر ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے یعنی اسٹریٹجک اور ٹیکنیکل. یہ آپ کو ایک نظم میں بھی بدلتے ہیں اور ایک لانگ ٹرم تبدیلی لے کے آتے ہیں. اور جو اسپرچل لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کی مورالٹی ساتھ ساتھ بلڈ کرتے ہیں. تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے حبیب کو ہمارے پاس بھیجا اور ان کو بہترین انسان بنایا. علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت طریقے سے اپنے ایک شعر میں کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. یعنی پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یوسف جیسا حسن بھی دیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے معجزے بھی دیے تھے، جیسے مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اور بہت ساری اگزامپلز ہیں. موسیٰ علیہ السلام ہاتھ ڈالتے تھے اپنی بازو میں اور وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا، اور وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو بیماروں کو تندرست کر دیتے تھے، اور ایسی بیماریاں جو کہ لا علاج ہوتی تھی ان کو تندرست کر دیتے تھے. تو اللہ کی رحمت سے یہ اللہ نے معجزے ان کو دیے ہوئے تھے. اور علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ یہ ساری خوبیاں اگر ملا دی جائیں جو سارے انبیاء میں انڈیویجولی تھیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری خوبیاں ایک ہی شخصیت میں موجود تھیں. تو عمران خان ہمیں کیوں بار بار کہتا ہے، اور اس نے بہت ساری کانفرنسز کی جس میں اس نے علماء اور زعماء کو بھی بلایا، اور پھر بڑے بڑے تھاٹ لیڈرز کو جو لوگ لیڈرشپ کی ٹریننگ کرتے ہیں ان کو بھی بلایا، اور ان سے عمران خان ون آن ون اور کلیکٹیولی یہ بات بھی پوچھتے تھے کہ آخر رسول اکرم نے کیا کام کیا تھا جو عرب کے بدونز کو اتنا بڑا لیڈر بنا دیا. کیا ان کا کام تھا، کیا وہ چیزیں تھی جو انہوں نے کی. بہت سارے ٹریننگ لیڈرز سے ملتے تھے عمران خان، تو ان کو انکریج کرتے تھے کہ آپ جو دنیا کے لیڈر ہیں ان کی مثالیں تو دیتے ہیں اور ان کی کتابوں کی ایگزامپل دیتے ہیں، تو کیا آپ قرآن پہ اور رسول اکرم کی ذات پہ فوکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر ان کی ذات کیسی تھی، وہ کیا تھا جس نے یہ پورے عرب کو چینج کر دیا اتنے تھوڑے عرصے میں. پھر عمران خان جیسے کہتا ہے کہ ان جیسا نہ کوئی آیا نہ آئے گا، اور وہ بہترین انسان. اور پھر قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ، یعنی ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تمہارے پاس ایک بہترین نمونہ بنایا. تو وہ بہترین نمونہ کیا تھا؟ تو وہ عمران خان بار بار آپ کو کہتا ہے کہ وہ اس نمونے کو پڑھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح
تو اس کے لیے اس نے کانفرنسز بھی بلائیں، انڈیویجولی بھی بات کی، اور پھر کلیکٹیولی مجمعوں میں اور جلسوں میں نوجوانوں کی تربیت کی، اور پھر بہت سارے لوگوں کو انکریج کیا کہ آپ بھی اس طرح غور کریں۔ تو ہم اپنی طور پہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پہ ڈویل کریں جیسے عمران خان نے ڈویل کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ جمود میں ہونا، آپ کا جمود کسی صورت میں نہیں ٹوٹ سکتا جب تک کہ آپ رجوع نہ کریں اللہ کی طرف اور اس پہ امید نہ رکھیں۔ پہلے یہ امید رکھیں کہ یہ جمود ٹوٹے گا، اس پہ یقین رکھیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ تو پہلے یہ کریں کہ آپ پہلے تو اپنا یہ کام کریں کہ آپ اپنی امید نہیں چھوڑنی، آپ جس کو عمران خان کہتا ہے پہلی بات تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس صورت میں بھی گھبرانا نہیں ہے۔ تو آپ گھبرا کے ایک ڈارک روم میں جا کے بیٹھ جائیں اور اپنی جتنا بھی آپ کا جمود ہے کہ اپنے اوپر اور طاری کر لیں اور اپنے کامیوں کو سوچیں اور روئیں اور پیٹیں، تو پھر تو آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، پھر تو آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ تو پہلا اصول یہ جمود توڑنے کا یہ ہے کہ آپ یہ امید رکھیں کہ یہ جمود ٹوٹے گا۔ پہلے خود اپنے آپ پہ یہ یقین رکھیں، امید رکھیں اپنے آپ پہ اور اللہ پہ۔ تو اس لیے تو عمران خان کہتا ہے کہ جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جب اپنے اللہ کے پاس جاؤں تو میرا اللہ مجھے کہے کہ ویل ڈن مسٹر جناب، اور میں بھی یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے یہ دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ یہ بات ہے کہ آپ کو اس چیز کا ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے کوشش کرنی ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، آپ رزلٹ کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ فرماتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ غم نہیں کرو، فکر نہیں کرو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو ہماری زندگی میں روز ایسے معاملات ہوتے ہیں، اگر آپ پی ٹی آئی سے اور پاکستان سے نکل کے بھی سوچیں، دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جس پہ جمود نہیں آتا، جس پہ یہ وسوسہ نہیں آتا۔ تو اس لیے تو سورہ ناس اتاری کہ آپ اپنے مالک سے پناہ مانگ رہے ہیں وسوسوں کے خلاف، جمود کے خلاف۔ ہم جو ہے نا یہ پڑھتے ہیں قرآن کو لیکن اس میں غور نہیں کرتے، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آیات اور قرآن اتارا ہے نا، اس میں ڈیلی لائف لیسن ہے۔ آپ دنیا کے کسی بہترین برین سائنٹسٹ کے پاس چلے جائیں، اسے سیکھیں اور بعد میں قرآن پہ آگے غور کریں، آپ کو سمجھ آئے گی اللہ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو یوز ہی نہیں کرتے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسوس الخناس، یعنی میں جو وسوسہ ہے، جو جمود کا وسوسہ ہے، جو شیطان کا وسوسہ ہے، میرے دل میں ناکامی کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا اور جمود کا وسوسہ ہے، اس کے خلاف میں پناہ مانگتا ہوں، اور وہ چاہے جنوں میں ہو چاہے انسانوں سے۔ اور پھر صبح اٹھنے کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تو نے موت سے نکال کے ہمیں دوبارہ زندگی دی۔ واعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا ہے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان سے، اور میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو اتنا ہی آپ نے یہ پھر اس پہ یقین بھی رکھنا ہے کہ آپ نے پناہ مانگی اور آپ کو مل گئی۔ اگلا جو آخری عمل کہانا، پہلی بات یہ کہی کہ اللہ پہ ایمان رکھیں، رجوع کریں اس سے کہ انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ پھر یہ ہے کہ اللہ میں نے اپنا کام کرنا ہے، رزلٹ تیرے ذمہ ہے، اگر یہاں نہیں تو آخرت میں ملے گا۔ تیسری بات یہ کریں وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کریں کثرت سے۔ اب اس کا مطلب بھی سمجھ دیں، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ 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 کرنا ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی کرنے سے آپ کا میگنیٹک فیلڈ، یہ جو آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اگر اس کی بات بھی کریں یعنی ریلیجس ٹرم میں، تو آپ کیوں اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبدیلا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور ایسا ذکر کرو کہ ہر چیز سے ٹوٹ جاؤ۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ارد گرد ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، آپ کی اللہ سے ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی ہے، اللہ کی نے جو روح ڈالی ہے اس سے تعلق ہے آپ کا، اس لیے تو آپ کی جو جگلر وین ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ یہ روح کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریشن ہے۔ لیکن ہمارا کنیکشن بنتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا انٹینا جو ہے نا اس پہ زنگ لگا ہوا ہے، اور اس زنگ کو اتارے کیسے؟ ذکر سے۔ تو ایک تو اس کا ریلیجس اور اسپرچل مطلب ہے ذکر سے اتارے۔ آپ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے آپ کے ارد گرد وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور آپ کا انٹینا صاف ہوتا ہے، اور آپ کی کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے۔ اب اس کا سائنٹیفک مطلب کیا ہے؟ سائنٹیفک مطلب ذکر کا یہ ہے آپ نے ایکچولی جو چیزیں کرنی ہیں اس کا تذکرہ کریں، یعنی ایکشن لیں۔ وہ جو سورہ عصر میں بھی فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، یعنی سارے خسارے میں ایکسپٹ وہ جو ایمان رکھتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو یرج اللہ والی بات بتائی، وتواصوا بالحق، اور حق پہ یقین رکھتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ نہیں کہ صرف مان نہیں رکھنا بلکہ حق کے لیے کھڑے بھی ہونا ہے، کچھ کرنا بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ اب قرآن کی کسی آیت کو بھی پکڑیں گے نا، اگر آپ غور کریں گے تو انٹر کنیکٹیوٹی آپ کو مل جائے گی۔
قرآن کی تفسیر بہترین قرآن سے ہے، قرآن بالقرآن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنے کے لیے بھی جو بہترین کتاب ہے وہ قرآن ہے، اور پھر آف کورس آپ کی سوانح عمری ہے۔ ڈفرنٹ قسم کی لیڈرشپ ہوتی ہے، ایکسیکیوشنل لیڈرشپ، تھاٹ لیڈرشپ اینڈ اسپرچل لیڈرشپ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ وہ رسول اللہ کی سنت کو، رسول اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے وہ اثر تینوں طرح کی لیڈرشپ کا خان صاحب میں بھی ڈالا۔ اب خان صاحب نے صرف آپ کو ایک نظم بنانے کو نہیں کہا، خان صاحب نے صرف آپ کو اللہ سے ملانے کی بات نہیں کی، اور خان صاحب نے صرف آپ کو ایکسیکیوٹ کرنے کی بات نہیں کی، بلکہ ساری باتیں کی۔ ایک طرف یہ بھی بتایا کہ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اس بات پہ یقین رکھو کہ ہمارا اللہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور جس سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو اللہ سے ملایا اسپرچل لیڈرشپ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب بتایا اسپرچل لیڈرشپ، آپ کو ایک لانگ ٹرم ویژن دی ریاست مدینہ بنانے کی، تھاٹ فل لیڈرشپ، اور پھر پرائم منسٹر بن کے چیزیں کر کے دکھائیں، ایکسیکیوشن لیڈرشپ۔ آپ کو ہیلتھ کارڈ دیا، ایکسیکیوشن لیڈرشپ۔ آپ کی آرگنائزیشن ڈیولپ کی، ایکسیکیوشن لیڈرشپ۔ کہ وہ اس سے بہتر کر سکتے تھے چیزوں میں، آف کورس کر سکتے تھے، ہر چیز میں بہتر کی جا سکتی ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان تینوں میں سے کسی ایک اینگل پہ بھی کام کر رہے ہیں؟ تو آج میرا مقصد یہ تھا کہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ باہری الزام کرتے رہیں، اپنے آپ کو دیکھیں کیا ہم عمران خان کی اسپرچل لیڈرشپ پہ عمل کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا چیز مانے ہیں جی کہ آپ یہ کہیں کہ جی وہ باہر جی دنیا بڑی ہے جی، ہم جی جلسہ جلوس نہیں کر سکتے جی، ہم یہ اچھا جی آپ اسپرچل لیڈرشپ پہ ایک دوسرے کو اسپرچل لیڈرشپ کا پیغام دیں، ذکر کا پیغام دیں، کنیکٹیوٹی کا پیغام دیں، اور تھاٹ فل تنظیم سازی کا پیغام دیں۔ آپ ضروری نہیں ہے کہ باہر جا کے آپ جلسہ جلوسی کریں، اور وہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، الائنسز کریٹ کریں وداؤٹ ایکچولی گوئنگ آؤٹ سائڈ۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ضروری ہے باہر ہی نکلنا ہے، آپ اندر ہی اندر اپنے الائنسز پیدا کریں۔ آپ جرنلسٹ سے اپنے الائنسز پیدا کریں، آپ عوام سے اپنے الائنس پیدا کریں، آپ بزنس مین سے اپنا الائنس پیدا کریں، آپ صحافیوں سے اپنا الائنس پیدا کریں، آپ نوجوانوں سے اپنا الائنس پیدا کریں، اسکولوں کالجوں سے اپنا الائنس پیدا کریں، آپ یونین لیڈرشپ سے اپنا الائنس پیدا کریں، آپ ورکر سے اپنا الائنس پیدا کریں، آپ علماء سے اپنا الائنس پیدا کریں، آپ وکلاء سے اپنا الائنس پیدا کریں، آپ ایون ججز سے بھی اپنا الائنس پیدا کریں، اور ڈفرنٹ قسم کی جو ہیومینیٹیرین ایفرٹس ہیں ان سے الائنس پیدا کریں، اور ڈفرنٹ قسم کی تنظیموں سے اپنا الائنس پیدا کر کے ماحول تو بنائیں۔ بہت ضروری ہے کہ آپ اس طرح کا ماحول پیدا کریں، کیونکہ اگر آپ اس طرح کا ماحول پیدا نہیں کریں گے تو وہ تو پھر جمود ہی طاری ہوتا رہے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور پھر دوسرا کام یہ کرنا ہے، آپ نے بھروسہ کرنا ہے کہ آپ کے اگر رزلٹ آج نہیں ملے تو کل ضرور ملیں گے۔ آپ کا کام ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایکشن لینا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا تذکرہ، اپنی چیز جو آپ کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جو خان صاحب اندر ہے، جو تنظیم سازی میں کمزوری ہے، جو ہماری کمزوریاں ان کو دور کرنے کا تذکرہ کرنا ہے، اور وہ تذکرہ کر کے آپس میں الائنس کریٹ کرنا ہے۔ تو اگر ہم نے یہ الائنس کریٹ کر لیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ ماحول بنے گا، ریکنسیلیشن کی طرف جائیں گے، کیونکہ اس ملک کا حل ڈیموکریسی، رول آف لا اور ریکنسیلیشن کے ذریعے۔ یہ ملک جو ہے وہ ایران نہیں ہے، یہ افغانستان نہیں ہے، یہ امریکہ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، اور پاکستان میں تبدیلی جو اس کی پاس بھی دیکھا ہے اور جو بہتری ہے وہ آپ کے الائنس کریٹ کرنے سے، ریکنسیلیشن سے آئے گی۔ یہ جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے، اور وہ کوشش ہمیشہ یاد رکھیں، چینج کبھی اوپر سے نیچے جو ہوتی ہے وہ کبھی سسٹینیبل نہیں ہوتی، چینج ہمیشہ جو نیچے سے اوپر ہوتی ہے وہی سسٹینیبل ہوتی ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اور پھر آپ اپنے آپ سے شروع کر کے اس سرکل کو بڑھاتے جائیں، اور انشاءاللہ تعالی پھر اسی طریقے سے تبدیلی پاکستان میں، ہماری لائف میں، یہی فارمولہ اپنی لائف کا بھی ہے اور یہی فارمولہ جو ہے وہ پاکستان کا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم پہ اپنی خاص رحمت پائے۔ شکریہ۔